اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساؤنڈنگ سسٹم موضوع الدرس في مذمة الزنا وما يترتب عليها من البلاء والمصائب. سورة النور، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية او مشرکۃ لا ترى حرمت ذلك. اللہ تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں کہ زانی نہیں زنا کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے. یعنی کیا مانا کہ اس کی خواہش کو پورا نہیں کرتی زنا والی مگر وہ جو خود زانیہ ہو، نافرمان ہو یا مشرکہ ہو، اس کے نزدیک زنا کی کوئی حرمت بھی نہ ہو. وَكَذَلِكَ الزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أي آسٍ بِزِنَاهُ. اسی طرح زانیہ جو ہے وہ بھی اس کو نہیں نکاح کرتا مگر زانی نافرمان ہے، او مشرک یا مشرک ہے، اس کے نزدیک زنا حرام ہی نہیں. لا يعتقد تحریمہ. قال سفیان الثوری عن حبیب ابن ابی امرۃ عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ. قال ليس هذا بالنکاح انما هو الجماع لا يزني بها الا زان او مشرک. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہاں جو لفظ نکاح ہے اس سے مراد نکاح نہیں بلکہ جماع ہے، کہ زانی جو ہے وہ زنا کرتا ہے اسی سے جو زانی ہے یا مشرک ہے. وهذا اسناد صحیح عنہ وقد روى عنه من غیر وجہ ایضا وقد روی عن مجاہد وإکرمۃ سعید بن جبیر وعروۃ بن الزبیر والضحاک ومکحول وقال غیر واحد نحو ذلك. وقوله تعالی وحرم ذلك على المؤمنین أي تعاطیہ والتزوج بالبغایا. اللہ نے مومنوں پہ حرام کیا ہے کہ وہ زانیہ عورت کے پاس جائیں یا ان سے نکاح کریں. او تزویج العفائف بالرجال الفجار. اسی طرح اللہ نے مومنوں کو منع کیا ہے کہ اپنی لڑکیاں جو ہیں وہ کسی بدکار کے ساتھ شادی نہ کیا کرو. وقال ابو داود الطیالسی حدثنا قیس عن نبی حسین عن سعید بن جبیر ان ابن عباس وحرم ذلك على المؤمنین. قال حرم اللہ الزنا على المؤمنین. اللہ نے مومنوں کے لیے زنا حرام کیا ہے کہ یہ حرام ہے.
وقال قتادہ ومقاتل بن حیان حرم اللہ علی المؤمنین نکاح البغایا، اللہ نے مومنوں کو حرام کیا ہے کہ وہ کسی گندی عورت سے، باغیہ سے، زانیہ سے نکاح کریں۔ فتقدم ذلك وقال وحرم ذلك على المؤمنين وهذه الآية كقوله تعالى محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان۔ آدمی شادی کرے تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے شہوت مٹانے کے لیے یا دوستی بنانے کے لیے۔ اسی طرح محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ من ها هنا ذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى الى انه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي وادامت كذلك حتى تستتاب۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نیک مرد سے کسی گندی عورت کا نکاح بالکل صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ فَإِن تَابَتْ صَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا، اگر عورت توبہ کر لے تو پھر نکاح ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ وَقَذَلِكَ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْعَفِيفَةِ۔ اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی نیک عورت جو ہے، پاک عورت جو ہے، کسی گندے آدمی کے ساتھ اس کا نکاح نہ کیا جائے۔ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ الْمُصَافِحِ حَتَّى يَتُوبَ تَوْبَةً، توبہ کر لے تو پھر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وحرم ذلك على المؤمنين۔ وقال الامام احمد حدثنا عارم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال ابي حدثنا الحضرمي عن قاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله في امرأة يقال لها محذول وَكَانَتْ تُصَافِحُ تَشْتَرِطُ لَهُ أَن تَنْفَقَ عَلَيْهِ۔ ایک آدمی نے حضرت آقا انعامدار سے آ کے اجازت مانگی، ایک عورت تھی ام محذول کے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس شرط سے کہ میرا خرچہ وغیرہ سب وہ برداشت کرے گی۔ قال فاستأذن رسول اللہ ذکر له امرها قال فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے پھر یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ زانیہ سے نکاح نہ کرو۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ وقال النسائی اخبرنا عمرو بن عدی حدثنا المعتمر بن سلیمان عن ابیہ عن الحضرمی عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عمرو قال كانت امرأة يقال لها ام محذول وكانت تصافح فأراد رجل من الصحابة أن يتزوجها فأنزل الله۔ ایک عورت تھی ام محذول، وہ یعنی کوئی پاک عورت نہیں تھی، اس لیے ایک آدمی نے نکاح کی اجازت مانگی، فرمایا بالکل نہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ حرم ذلك على المؤمنين۔ قال الترمذي حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا روح بن عبادة عن عبید اللہ بن الاخنس قال اخبرنی عمرو بن شعیب عن نبیہ عن جدہ قال كان رجل يقال له مرصد بن ابی مرصد وكان رجل يحمل الاسارى من مکہ حتى يأتي بهم المدینہ۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مرصد ابن مرصد، وہ بڑا یعنی پہلوان طاقتور آدمی تھا، تو وہ آگے مکے میں چھپتا تھا، جو مسلمان ضعیف بیچارے قید میں ہوتے تھے ان کو چھڑا کے کندھے پہ بٹھا کے بھاگ جاتا تھا، مدینے پہنچا دیتا تھا ماشاءاللہ۔ قال وجیت حتیٰ وہ کہتے ہیں کانت امرات بغی بمکہ یقال لها عناق وکانت صدیقۃ له وانه وعد رجل اسارى مکہ یحملہ۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کا نام عناق تھا، لیکن وہ یعنی طوائف تھی، زانیہ تھی، لیکن اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی پہلے زمانے میں، اور اس نے ایک بندے سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں آج اٹھا کے لے جاؤں گا۔ قال وجئت حتى انتهيت الى ظل حائط من حوائط مکہ فی لیلۃ مقمرۃ۔ فرماتے ہیں کہ میں مکے میں آیا تو ایک دیوار کے سائے میں چھپ کے بیٹھ گیا، چاندنی رات تھی،
قال وجاءت عناق، اس عورت کو وہ آ گئی، دیکھ لیا اس نے، فابصرت سواد تحت الحائط، اس نے محسوس کیا کہ دیوار کے سائے میں کوئی آدمی بیٹھا ہے۔ فلما انتہت الی عرفتنی، جب وہ میرے قریب آئی تو اس نے پہچان لیا اور نے کہا اچھا، فقال تم مرشد ہو؟ میں نے کہا ہاں میں مرشد ہوں۔ فقالت مرحبا واہلا، اس نے کہا اچھا آؤ آج رات میرے پاس گزارو، حلم فبت عندنا اللیلہ، قال فقلت یا عناق حرم اللہ الزنا، میں نے کہا عناق تم ٹھیک کہتی ہو، تمہارا میرا تعلق بھی تھا لیکن اب اللہ نے زنا حرام کر دیا، میں مسلمان ہوں، اب میں زنا کے لیے تمہارے پاس کیسے ٹھہر سکتا ہوں؟ فقال یا اہل الخیام هذا الرجل يحمل اسراکم، اس نے کہا اچھا پھر میں بھی تمہیں پکڑواتی ہوں۔ انہوں نے وہیں سے شور مچانا شروع کر دیا کہ آؤ دیکھو یہ بندہ ہے جو تمہارے قیدی بگا کے لے جاتا ہے۔ قال وتبعنی ثمانیة دخلت الحدیقۃ فانتہیت الی غار او کہف، کہتے ہیں کہ میرے پیچھے 8 آدمی دوڑے لیکن میں اپنے قیدی کو نہیں چھوڑا، اس کو لے کے دوڑا، ایک باغ میں گھس گیا، اس کے بعد پھر میں نے ایک غار میں آ کے پناہ لی، فدخلت فی جاؤ حتی قاموا علی راسی، ان کو پتہ نہیں لگا کہ اس غار کے اندر میں چھپا ہوا ہوں، وہ آ کے غار کے سر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور بدبختوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، اب وہ سارا پیشاب میرے پاس آ رہا ہے غار میں، وَظَلَّ بَوْلُهُمْ عَلَىٰ رَاسِي، لیکن ان کا پیشاب تو آتا رہا لیکن الحمدللہ وہ یہ دیکھ نہیں سکے، فَأَعْمَاهُمُ اللَّهُ عَنِّي، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ قَالَ ثُمَّ رَجَعُوا فَرَجَعْتُ إِلَىٰ صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ، جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے اپنے وعدے کے مطابق اس بندے کو اٹھایا، وَكَانَ رَجُلٌ ثَقِيلٌ، وہ بھاری آدمی تھا، موٹا، حَتَّى انتہیت إِلَى الْإِذْخِرِ، میں مقام اذخر تک لے آیا، فَفَكَّكْتُ عَنْهُ أَحْبَلَهُ، پھر میں نے اس کی وہ رسیاں کھولی جو باندھی ہوئی تھیں دشمنوں نے، وَجَعَلْتُ أَحْمِلُهُ وَيُعِينُنِي حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ الْمَدِينَةَ، میں کبھی اس کو اٹھا لیتا کبھی وہ میرے ساتھ اتر کے چل پڑتا، کرتے کرتے الحمدللہ میں اس کو مدینے لے آیا، فَأَتَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ بھی سنایا، اور میں نے یہ بھی بتایا حضور ایک عورت ہے عناق، میں اگر اجازت دیں تو اس سے شادی کر لوں، ہے وہ طوائف۔ اس کے بعد فقلت یا انکح عناقا، میں کر لوں شادی؟ فامسک رسول اللہ، حضور خاموش رہے، جواب نہیں دیا حتیٰ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، فقال رسول اللہ یا مرصد الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ فلا تنکح، اس سے نکاح نہ کرنا۔ ثم قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه، وقد رواه ابو داود والنسائی في كتاب النکاح من سننهما من حدیث عبید اللہ بن الاخنس به، وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا مسدد ابو الحسن قال حدثنا عبد الوارث عن حبیب المعلم حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله، زانی جس کو حد لگ چکی ہے وہ بھی پھر زانی عورت ڈھونڈتا ہے۔ وهكذا اخرجه ابو داود في سننه عن مسدد وابي معمر عن عبد الله بن عمرو كلاهما عن عبد الله عبد الوارث، وقال الامام احمد حدثنا یعقوب قال حدثنا عاصم بن محمد عن زید بن عبد الله بن عمر بن الخطاب النخعی عمر بن محمد عن عبد الله بن سار مولى ابن عمر قال اشهد لمن سمعت سالما يقول، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت سالم سے یہ سنا، قال عبداللہ، حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے اور نہ اللہ ان کی طرف نظر فرمائیں گے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، ان کو قیامت میں اللہ جنت میں بھی داخل نہیں کریں گے اور نہ نظر رحمت فرمائیں گے۔ پہلا کون ہے؟ العاق والدیہ ہے، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔
اور دوسرا کون ہے؟ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، جو دائمی شراب پیتا ہے، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَىٰ، اور اسی طریقے سے وہ آدمی جو ہے یعنی چغل خور یا کسی کو دے کے احسان کرنے والا۔ رواہ النسائی عن عمرو بن علی الفلاس عن یزید بن زرع عن عمر بن محمد العمری عن عبد اللہ بن سالم به۔ وقال الامام احمد ایضا حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی قال حدثنا ولید بن قصیر عن قطر بن وهب عن اویمر بن الاجدع امن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، یہ تین ہیں جن پر اللہ نے جنت حرام کی ہے۔ مدمن الخمر، مستقل شرابی عادی، والعاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والذی یقر فی اہلہ الخبث، اور وہ بندہ جو اپنے گھر کے اندر زنا کو جاری رکھتا ہے۔ قال ابو داؤد وقال ابو داؤد الطیالسی حد فی مسندہ حدثني شعبة قال حدثني رجل من آل سهل بن حنيف عن محمد بن عمار عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة دیوس، دیوس بے غیرت جو ہے جس کو اپنی بیوی وچ غیرت ہی نہ ہو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یستشهد به لما قبله من الاحادیث واللہ اعلم۔ تو اب مسئلہ ایک سمجھ لیں کہ بھئی یہ تین جنت میں نہیں جائیں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اول وہلے میں نہیں جائیں گے، ورنہ آخر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائیں گے، یا شفاعت سے جائیں گے یا اللہ پاک ویسے معاف فرما دیں گے، چونکہ جنت صرف مشرک پر حرام ہے، باقی بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو اللہ چاہے معاف فرما دے، اللہ چاہے اس کو جہنم میں بھیج کے گناہوں کی سزا دے، جب وہ پاک ہو جائے تو پھر نکال کے اس کو جنت میں بھیجے، لیکن وہ جنت میں ضرور جائے گا جسے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان کو دائمی طور پہ جہنم میں نہیں رکھیں گے، واللہ اعلم۔